جو چیئرمین نیب کا عہدہ ہے، چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، یہ ایسے عہدے ہیں کہ اس میں اگر یہ نان کنٹروورشل نہیں ہوں گے، اگر پوری قوم کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ان پہ اعتماد نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی فیصلے ان کے پاس چاہیں گے، جو آپ الیکشن کروائیں گے، وہ کبھی بھی غیر متنازع نہیں ہو سکتے۔ آپ نام بتائیں کہ مثلاً کیا نام ہوتے جو کہ غیر متنازع ہوتے ہیں؟ آپ کے کوئی تو ذہن میں ہوگا نا، اگر اتنی بڑی آپ نے شکر ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے نام لیں نا، دو تین کوئی نام لیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، ایسے سپریم کورٹ کے ایسے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان ہیں جو غیر متنازع ہیں، ان کی نہ ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے۔ بتائیے۔ جسٹس وجی الزمان ہیں، جسٹس سعید الزمان صدیقی ہیں، جنہوں نے سعید الزمان صدیقی صاحب تو آپ کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے پریزیڈنشل؟ نہیں رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حلف نہیں لیے، جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے، اور کوئی کسی کو سیاسی عہدے لوگوں نے نہیں لیے۔ اگر اس طرح اور بھی کئی نام ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی قیت الرجال نہیں ہے، ایسے نام موجود ہیں، نکالے جا سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کنسلٹیشن کی۔ میں آخری بات آپ کو عرض کروں کہ جو کنسلٹیشن کی بات ہوئی، جناب مشرف کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کنسلٹیشن کا مطلب ہوتا تھا اطلاع دینا، کہ فیصلہ کر کے جس جگہ آئین میں کنسلٹیشن کا لفظ ہوتا تھا وہاں پہ فیصلہ کرنے کے بعد کہتے تھے جی چونکہ فیصلہ ہو گیا، اطلاع ہم نے آپ کو دے دیا، دس از کنسلٹیشن۔ آج بھی کنسلٹیشن وہی ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے نام بھیجے نہیں گئے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو نام بھیجے گئے تھے، ان کو سب پہ اعتراض تھا، اور جن سب تو آپ ایسے کریں جیسے 20 نام دو تھے نا، دو بھی تھے، دو پہ بھی سب ہو گئے نا جی۔ اچھا، اعتراض تھا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ایک قانون انسانی بنا لیں، یا تو آپ کہیں پاکستان میں مجھے وہ شخصیت بتا دیں جس کا کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو جی؟ پہلے میں کبھی واسی صاحب سے ایک منٹ میں واپس آتی ہوں۔ واسی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو اس وقت ماحول بنتا نظر آ رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی جو مفاہمت کی سیاست ہے، کیا وہ قائم و دائم ہے؟ کیا پی ایم ایل این آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ اور اگریسو موڈ، کیونکہ لگ تو یوں رہا ہے کہ زیادہ ایک اگریسو پوسچر اختیار کری؟ بھی آپ نے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں نیب کے چیئرمین کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی اور ڈونر کنٹریز اور دوسری ایجنسیز بڑا پریشر اس بات پر ڈال رہی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں، اور بہت سا پیسہ آنا رکا ہوا ہے، بہت سا امداد آنی رکی ہوئی ہے، لونز آنے رکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کریڈیبل ہو، جس کو جو ایکسیپٹیبل بھی ہو۔ اب یہ اس وقت نیب کا جو چیئرمین ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور سروسز چیف کے بعد اگر کوئی عہدہ ہے امپورٹنٹ میرے حساب کتاب سے، وہ نیب کا چیئرمین ہے، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ نیب کے چیئرمین نے ہی پی ایم ایل کیو بنوائی تھی، نیب کے چیئرمین نے ہی بہت سے کام کیے تھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بہت امپورٹنٹ آئیں گے جی بعد میں، پی ایم ایل پہ جی بہت امپورٹنٹ آفس ہے، اور اس کو نان کنٹروورشل ہی ہونا چاہیے۔ میں لا اور قانون کے علاوہ بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل سے ہٹ کے۔ لاجیکل یہ ہے کہ ٹیکنیکل کے علاوہ اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ اس وقت جو ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اس پر نظر رکھیں، اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہو کہ جس کو دنیا بھی ایکسیپٹ کرے اور ہم بھی ایکسیپٹ کریں، اور کہیں کہ واقعی یہ آدمی بڑا کریڈیبل ہے۔ اور ابھی نام آپ نے پوچھا تھا، نام بھی ہیں، بہت سے نام ہیں۔ آپ رانا بھگوان داس کو آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن بھیج دیا، وہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں۔ رمدے صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں ابھی، ہونے والے رمدے صاحب سے زیادہ کیا میں کہوں، بڑے وہ نان کنٹروورشل تو نہیں ہے نا۔ اور بھی ہیں، اور بندے بہت ہیں یہاں جو اس قابل ہیں کہ جن کو لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی سوال نہیں ہے، رقیت الرجال اتنا نہیں ہے کہ اچھا آدمی نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ یہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس، یہ تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ یہ اب ان کی تلواریں نکل آئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیکس اتنے ہائی ہیں۔ تلواریں بلنٹ ہیں، کریں گے کیا تلواریں نکال؟ تلواریں میں بتاتا ہوں، نواز شریف نے بہت خاموشی اختیار کی، میاں صاحب نے اس حد تک کیے کہ ان کو ہم اور اب سب یہ کہنے لگے لائل اپوزیشن کچھ نہیں، بیکار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بڑے وائز پولیٹیشین ہیں۔ وائز تو تھی، آپ کے انٹیلیجنسیا یہی کہتی تھی کہ وائز۔ ملٹری کو تو ملٹری کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے۔ یہ میں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنسیا یہی کہتی ہے کہ وہ بڑا اچھا ان کی یہ خاموشی جو تھی اور جس کو اس سسٹم کو چلا رہے تھے، سسٹم چلنا چاہیے تھا۔
लेकिन था क्या सर, अभी भी तो चल रहा है ये फैसल, ये बात ये जो सब कर रहे हैं मेरी बात मुकम्मल हो गई, अभी आपके पास आते हैं वापस थोड़ा सा अब क्योंकि मैं आपको बताऊं दाएं और बाएं बाजू की टेक्निकल देखिए सबकी ये जो सब कह रहे हैं कि टेक्निकल से हट के मैं वहीं आ रहा हूं, एक इस माहौल चाहिए थोड़ा सा एनवायरमेंट नहीं, ये कानून इंसानी जो है ना, जो ये बताई जाती है ना, आज मैं इनकी जरा आंखें खोलूं थोड़ी सी। राना मकबूल साहब के दादा साहब, राना सनाउल्लाह साहब के दादा साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के दादा साहब आपस में कजन थे। ख्वाजा शरीफ साहब, ये क्या मतलब, सुने नहीं थोड़ा सा सुने ना, ये जो ये कह रहे हैं ना कि नॉन कंट्रोवर्शियल चाहिए, तो पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी सियासत से मुंसलिक था। ख्वाजा शरीफ साहब 2 बार काउंसलर मुंतखब हुए, अकाउंटेंट थे और अपने ताल्लुकात का इजहार, ये 2 किताबें ये आपको इस प्रोग्राम तक नहीं, ये तो आपने कोई 50 प्रोग्राम्स में बताया, ये तो मेरा खजाना है, तो मैं हर जगह लेके जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, इसमें जरूर इसमें तस्वीरें भी हमें तो मालूम था PMLQ और पीपल्स पार्टी का बिहाइंड द सीन कोई चल रहा है। अच्छा सुने, आपने सबके खलीलुर रहमान रमदे साहब के जो भाई है ना असदुर रहमान साहब, वो इनके रुकन असेंबली रहे और अभी लड़े भी थे और हार गए। ठीक है, बात ये नहीं करें कि ये रुकन असेंबली थे और कंट्रोवर्शियल हैं। आप जब खुद कहते हैं कि वो एक लायक आदमी है, और मियां साहब ने खुद कहा कि बड़े लायक हैं, वो बड़े लायक जज है, और खुद 12 रुकनी बेंच ने जब ये कहा, और जब हमने नाम दिया, जब नाम दे दिया, तो आप कोई डिक्टेशन तो नहीं लेनी ना, आपसे मुशावरत करनी है। आपने अगर ब्लॉक एंड डिस्ट्रॉय पे जाते हुए ये रिटायर हो गए उनको लगा दें, नहीं वो आपको लगा देते ना, आप सबसे को लगाएंगे, आप सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अगर असल में तलवारें निकली हैं जो कि कबीर वासी साहब कह रहे हैं, तो ये तलवारों में कोई जान है या ये ब्लंट है, और सिस्टम भी चलेगा और ये बातचीत भी होती रहेगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे।